اللہ نے مجھے اور آپ کو مال سے نوازا، اللہ نے تھوڑا سا عہدہ کیا عطا کر دیا، اللہ نے تھوڑا سا منصب کیا عطا کر دیا. ہمیں خصوصیت چاہیے، ہمیں امتیاز چاہیے. میں اور آپ، ہماری کرسیاں الگ ہونی چاہیے. اللہ نے تھوڑا سا عہدہ عطا کر دیا، میرے اور آپ کے چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے، لوگوں سے میل ملاپ کا طریقہ بدل جاتا ہے. میں اور آپ اپنے لیول کے لوگوں ہی سے بات کرتے ہیں، کم تر لوگوں سے ہمارا موازنہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضرات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی زندگی مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے، میں اور آپ گمنامی کی زندگی گزاریں، ہر ایک کے ساتھ تعامل ایک کریں. گرچہ اللہ نے آپ کو عہدہ عطا کیا ہے، لیکن اس عہدے سے کبھی اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. محترم بزرگوں، نوجوانان ملت اسلامیہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تسبیح تحلیل اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک، معبود حقیقی ہے. بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المتقین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأصحابہ والتابعین لہم بإحسان. حاضرین جمعہ، دیکھیے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام انسان کی ہر لمحہ تعلیم دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں لیٹنے تک جتنے مراحل انسان کے ہوتے ہیں، تمام مراحل میں انسان ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کفار اور مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کیسا تمہارا اسلام ہے، کیسا نبی ہے، تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک مرتبہ کفار اور مشرکین نے تنزیہ طور پر کہا تھا، یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے؟ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ. تمہارا نبی کیسا نبی ہے، تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے جانے اور آنے کے آداب بھی تمہیں سکھاتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی فخر سے کہا تھا، اجل، ہاں، میرا نبی
ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کو بھی انسان جائے تو جانے کا طریقہ نبی سکھاتا ہے، انسان کو بیٹھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، انسان قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے، اور انسان کو پاکیزگی کا طریقہ بھی میرا نبی سکھاتا ہے۔ سلمان فارسی نے بڑے ہی فخر سے کہا تھا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، اے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے واضح راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں، یاد رکھنا اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور چمکدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اسلام ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری تعلیم اور تربیت کرتا ہے، ہماری رہنمائی فرماتا ہے، خواہ وہ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ وہ معاملات ہوں، انسان کی تجارت کا معاملہ ہو، لین دین ہو، انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا اور مرنا اور جینا، اسلام ہر چیز میں انسان کی تربیت دیتا ہے اور انسان کو تعلیم دیتا ہے اور انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرات، آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اخلاقیات میں سے ایک چیز جس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے شہرت پسندی اسلام کی نظر میں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں شریعت اسلامیہ اس شہرت پسندی کے حوالے سے کیا کہتی ہے، اسلامی نقطہ نظر اس شہرت پسندی کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے یہ جان لیں شہرت کسے کہتے ہیں۔ شہرت ہر وہ عمل، ہر وہ نیک عمل کہ جس کو بندہ ادا کرنے کے بعد یہ خواہش رکھے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو، لوگ اس کی واہواہی کریں، لوگ اس کے اس کام پر سراہیں کہ آپ نے واقعی بہت ہی بہترین کام کیا ہے، آپ نے واقعی قابل داد کام کیا ہے، قابل تحسین کام کیا ہے، لوگوں کی تعریفوں کا محتاج رہے۔ انسان عمل کرنے کے بعد لوگوں کی واہواہی چاہے، یقین مانے یہی شہرت ہے۔ اور یہ شہرت اتنی خطرناک چیز ہے، انسان کی دنیا بھی تباہ کر سکتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے، لوگوں گمنام رہو بدنام نہیں ہوگے، گمنامی کی زندگی گزارو کبھی بدنامی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور اگر شہرت کے چکر میں پڑو گے، فیمس ہونے کی چکر میں پڑو گے، یاد رکھو ایک دن آئے گا ذلت و رسوائی تمہیں مل کر رہے گی۔ آج کے دن اگر لوگوں کے سروں کے تاج تم بن کر رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا وہی لوگ تمہیں اپنے جوتیوں پر لا کھڑا کر دیں گے۔ اسی لیے شہرت پسندی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، شہرت پسندی سے اجتناب کرنا شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم مجھے اور آپ کو ہے۔ حضرات گرامی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اونٹوں کو چرانے میں مصروف تھے، اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، ان کی دیکھ ریکھ میں مشغول تھے۔ اتنے میں ان کا بیٹا آتا ہے اور ابا جان کو اس حالت میں دیکھ کر کہتا ہے، اے میرے ابو، وہاں پر دیکھیں لوگ عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں، منصب کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزاری ہے اور آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ بھی جائیں اور اپنا حق لے لیں، آپ بھی عہدہ اور منصب لے لیں۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹے کی یہ بات سعد بن ابی وقاص نے سنی، اگر میں اور آپ وہاں ہوتے فوراً عہدے کی طرف لپک پڑتے، فوراً منصب کی طرف لپک پڑتے، لیکن سعد بن ابی وقاص نے جب اپنے لخت جگر کی بات سنی سینے پر زور سے مارا اور کہا، اسکت، اے میرے بیٹے خاموش ہو جا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اے میرے بیٹے خاموش ہو جا، اس لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا،
اللہ اپنے 3 طرح کے بندوں سے محبت کرتا ہے، 3 طرح کے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلا بندہ التقی، یعنی جو پرہیزگار بندہ ہو، اللہ کی محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والا بندہ ہو، گناہوں کی نحوست اور نجاست سے اپنے آپ کو بچانے والا بندہ ہو، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا الغنی، جو مالدار ہو، اور یاد رکھیں دنیاوی اعتبار سے مالدار نہیں، انسان اگر اصل میں کوئی مالداری انسان کی ہو سکتی ہے تو دل کی مالداری ہے۔ انسان دل کا مالدار ہو، اس کے پاس گرچہ پیسہ نہ ہو، مال اور دولت نہ ہو، لیکن جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس اللہ کے عطیے پر وہ خوش ہو جائے، قناعت پسندی اختیار کر لے اور کہے کہ مجھے اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے در کا محتاج ہوں، مخلوق کو محتاج نہیں ہوں۔ جیسا وہ شاعر نے کہا تھا، اندھے خوابوں کو اصولوں کے ترازو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، اور ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ یعنی لوگ اگر مل کر بھی مجھے سمندر جیسی بھلائی دینا چاہیں، پیسہ اور دینار دینا چاہیں، نہیں چاہیے، اور اے اللہ ایک قطرہ بھی اگر تو مجھے عطا کر دے وہ میرے حق میں سمندر ہے۔ سبحان اللہ، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے جو مستغنی ہو، بے نیاز ہو۔ اور تیسری چیز، تیسرا بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الخفی۔ الخفی، خفی کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو چھپائے رکھے، انسان اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، لوگوں کے سامنے نمایاں نہ کرے، گمنام زندگی گزارے۔ خفی کہتے ہیں الخامل المنقطع الى العبادہ والاشتغال بامور نفسه ولا يريد العلو ولا الظهور في مناصب الدنيا۔ خفی کہتے ہیں کہ انسان گمنام ہو، شہرت کو ناپسند کرتا ہو، شہرت سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اور اس چیز سے ناپسند کرتا ہو لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں مشہور بندہ ہے، بہت ہی متقی ہے، پرہیزگار ہے اور بہت ہی مخلص ہے، بڑا آفیسر ہے، لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں، اس بات کو انسان ناپسند کرتا ہو اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اور اپنے معاملات میں مشغول ہو، اور اسی طرح بلندی اسے نہیں چاہیے اور عہدہ اور منصب کا طالب نہ ہو، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ جو گمنامی کی زندگی گزارتا ہو ایسے بندے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں ایک نظر ڈال کر دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہمیں نہیں ملیں گے جن کا مشغلہ یہ ہے، عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد انہیں اپنے نیک عمل پر تسلی اسی وقت ہوتی ہے جبکہ 4 لوگ ان کی تعریف کریں، 4 لوگ ان کی واہواہی کریں، بھائی واقعی آپ نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے۔ تب تک انسان کو تسلی نہیں ہوتی، انسان جب تک اسے شہرت نہ ملے اسے اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ حضرات گرامی، یقین مانیں شریعت اسلامیہ مجھے اور آپ کو شہرت پسندی سے اجتناب پر ابھارتی ہے۔ میں اور آپ شہرت پسندی سے اپنے دامن کو بچائیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، میرے اور آپ کے رہبر، رہنما، میرے اور آپ کے اسوہ اور نمونہ، آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، کیسے آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں شہرت پسندی سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کتنی گمنامی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اہل مدینہ کو معلوم ہوا وقت کا نبی تشریف لا رہا ہے۔ اہل مدینہ بہت خوش ہوئے اور آپ کے انتظار میں ہر دن صبح سویرے مدینہ سے باہر نکلتے اور انتظار کر کر کے وہاں پر تھک جاتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی، دوپہر کا وقت ہو جاتا، مایوس ہو کر اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے۔ ایک دن اللہ کے نبی کے انتظار میں اہل مدینہ صبح سویرے نکلے ہوئے تھے، قریب تھا کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے۔ ایک یہودی چٹان پر کھڑا ہوتا ہے، بلند جگہ پر کھڑا ہوتا ہے،
کیا دیکھتا ہے؟ وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہاں سے لوگ ہیں جو سفید لباس میں ملبوس ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھتا ہے، یہودی اہل مدینہ کو اعلان لگا کر کہتا ہے، لوگوں تمہارا سردار تشریف لا رہا ہے، وقت کا نبی تشریف لا رہا ہے۔ اہل مدینہ خوش ہو جاتے ہیں، فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا شاندار استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پسندی سے اجتناب کو دیکھیں۔ اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں نبی کون ہے۔ سبحان اللہ! کیسی شہرت پسندی سے اجتناب تھا، کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شہرت سے بچایا کرتے تھے۔ اہل مدینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی سمجھ بیٹھتے ہیں، ابو بکر صدیق سے ملاقات کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق سے مل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی چادر اٹھا کر جب دھوپ سخت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دیتے ہیں، تب جا کر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے در حقیقت نبی یہ ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی عاجزی تھی، کتنی سادگی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی نہ کوئی الگ سے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی الگ سے سواری کا انتظام ہے، نہ کوئی الگ سے امتیاز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ملے جلے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہ پیغام ہے، میں اور آپ شہرت سے اپنے آپ کو بچائیں، گمنامی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے۔ آپ دیکھیں، جب اسلام کا بول بالا ہونے لگا، ہر طرف اسلام پھیلنے لگا، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا کرتے تھے، قافلہ در قافلہ اللہ کے نبی کے خدمت میں آیا کرتا تھا اسلام سیکھنے کے لیے۔ لیکن آنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہوتا، تم میں محمد کون ہے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا، سب اونٹنی کو بازو رکھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ سبحان اللہ! اللہ کے نبی تمام صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، اللہ کے نبی کوئی الگ سے خصوصی کرسی نہیں رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی سب سے مل جل کر بیٹھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے اشارہ کر کے کہا کہ اے ھذا الرجل المتقی، یہ آدمی، یہ نوجوان جو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو مال سے نوازا، اللہ نے تھوڑا سا عہدہ کیا عطا کر دیا، اللہ نے تھوڑا سا منصب کیا عطا کر دیا۔ ہمیں خصوصیت چاہیے، ہمیں امتیاز چاہیے، میں اور آپ ہماری کرسیاں الگ ہونی چاہیے۔ اللہ نے تھوڑا سا عہدہ عطا کر دیا، میرے اور آپ کے چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے، لوگوں سے میل ملاپ کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنے لیول کے لوگوں ہی سے بات کرتے ہیں، کم تر لوگوں سے ہمارا موازنہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! حضرات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی زندگی مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے، میں اور آپ گمنامی کی زندگی گزاریں، ہر ایک کے ساتھ تعامل ایک کریں۔ گرچہ اللہ نے آپ کو عہدہ عطا کیا ہے، لیکن اس عہدے سے کبھی اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ لے لیں، جو جماعت اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ جماعت تھی، اللہ کے نبی نے جن کی تربیت کی تھی، صحابہ کرام بھی اپنی زندگی میں شہرت پسندی سے بچا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,14,000 صحابہ شریک تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,14,000 صحابہ شریک تھے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جو شخصیات کے ماہر ہیں، جو اس بات میں ماہر ہیں کہ اگر کہیں حدیث میں یہ بات آ جائے کہ فلاں آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، تو ابن حجر بتا دیتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے۔ تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں اور پتہ لگا دیتے ہیں کہ وہ آدمی آنے والا کون تھا۔ لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,14,000 صحابہ موجود تھے، ان میں سے صرف اور صرف 8,000 صحابہ کا نام ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ بقیہ صحابہ کہاں گئے؟
بقیہ صحابہ کہاں گئے؟ وہ اپنے آپ کو شہرت سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، گمنامی کی زندگی جیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے، لیکن اس عمل کا صحرا اپنے سر پر باندھنے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ عمل کرنے کے بعد اس بات کا انہیں ڈر تھا کہیں اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ عطا کر دے، آخرت میں ہمیں اجر و ثواب سے محروم رکھ دے، انہیں اس بات کا ڈر تھا۔ حضرات گرامی، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جس عالم کے پاس بھی میں گیا اور علم حاصل کیا، ہر ایک عالم نے مجھے یہ نصیحت کی، ایاکم والشہرہ، اے سفیان اپنے آپ کو شہرت سے بچائے رکھنا، کہیں علم اس لیے نہ حاصل کرنا کہ لوگوں میں تمہارا نام ہوگا، لوگ تمہیں بہت بڑا عالم دین کہیں گے، اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے رکھنا۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین کئی ایسے گزرے ہیں جن کے حلقات میں، جن کے دروس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک محدث حدیث کا درس دینے کے لیے تشریف لاتا اور لوگوں کی جماعت کو، لوگوں کی جمع غفیر اور بہت ہی بڑی تعداد کو دیکھ کر وہ درس دیے بغیر چلا جاتا۔ لوگ پوچھتے کیا بات ہے، آپ کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہیں کہ گھر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ وہ محدث جواب دیتا، لوگوں مجھے اس بات پر ڈر ہے کہیں میرے اندر شہرت کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، کہیں میرے اندر یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میرے درس میں، میرے خطبے میں اور میرے درس میں اتنے لوگوں کی تعداد شریک تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، عام طور پر لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں دو طرح کے لوگ ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ پہلے لوگ تو وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کی واہوائی کریں، لوگ ان کے کام کو سرائیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جب لوگوں کی تعریف ان کے پاس نہیں آتی ہے وہ خود اپنی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، اپنے کارناموں کو گنانے لگتے ہیں، میں نے ایسی کارکردگی کی ہے، میں نے ایسے نیک اعمال کیے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں یہ دونوں مذموم ہیں، یہ دونوں چیزیں قابل مذمت ہیں، یہ دونوں بری صفت ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو اس چیز سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، اپنے آپ کا اچھائی بیان نہ کرو کہ میں نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، گرچہ کہ تم لوگوں کی نظر میں بڑے ہی فیاض ہو، سخی ہو، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، لیکن تمہارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ آیا تم شہرت کے لیے خرچ کر رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ لہٰذا یہ دونوں چیزیں، نہ آپ لوگوں کی شہرت چاہیں اور نہ ہی آپ خود کو مشہور کرنا چاہیں، نہ لوگوں کی تعریفوں کے آپ امیدوار ہوں اور نہ ہی آپ خود اپنی تعریفیں کریں۔ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ حضرات، جب ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو مختصراً دیکھ لیا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیا، تابعین کی زندگی کو دیکھ لیا، کیسے وہ اپنے آپ کو شہرت سے بچائے رکھتے تھے، آئیے اللہ نے مومنین کی ایک صفت بتلائی، اللہ نے مومنین کی یہ صفت بتلائی کہ مومن بھی اپنے آپ کو شہرت سے دور رکھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مومن بندے تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے گرچہ وہ زبان سے اظہار نہیں کرتے لیکن ان کا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے لوگو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو صرف اور صرف اس کا ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صرف ایک مقصد ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے شکریہ اور تھینک یو چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہماری یہ خواہش ہے کہ لوگوں میں ہمارا نام مشہور ہو۔ سبحان اللہ، کیسے یہ لوگ ہیں، آج بہت ہی کم ایسے لوگ ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ حضرات آپ دیکھیں، معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں، ایک غریب انسان ضرورت مند بھی ہے،
لیکن خوددار انسان ہے، ضرورت ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی کسی سے راشن اور پانی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے اگر آج وہ ان سے راشن کو قبول کر لے گا، پانی اور راشن کو ان سے لے لے گا، کل پوری دنیا میں وہ چھا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اس کی فوٹوز آ جائیں گی، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، نہ جانے کہاں کہاں اس کی فوٹوز آ جائیں گی، اور وہ اس کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے لیے کبھی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کسی خوددار انسان کی عزت کو داغدار نہ کریں۔ اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے، فیمس کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کی، کسی خوددار انسان کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی غریب کا سہارا بنتے ہیں، اگر کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہیں، اگر کسی بیوہ کی ہم مدد کرتے ہیں، اور ان نیکیوں کے ذریعے سے ہم اپنی شہرت چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں، یاد رکھیں ایسی نیکیوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسی نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جائیں گی، ایسی نیکیاں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ یاد کریں، صحیح مسلم کی اس حدیث کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین بلائے گا، 3 طرح کے لوگوں سے حساب ہوگا۔ ایک تو مجاہد، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بہادری دکھائی، اپنی شجاعت دکھائی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرا، اور یہاں تک کہ وہ شہید بھی ہو گیا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال اور دولت عطا کیا، اللہ نے بہت ہی پیسے اسے عطا کیے اور اللہ کی راہ میں اس نے پورا مال خرچ کر دیا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو قرآن کا قاری ہے، عالم دین ہے، جس نے صبح شام اللہ کی قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کی تبلیغ کی۔ تینوں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور پوچھے گا، اے بندوں بتاؤ، میں نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، تم نے میری نعمتوں کا صلہ کیا دیا؟ تم نے میری نعمتوں کا بدلہ کیا دیا؟ بندہ کہے گا، مجاہد کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے بہادری عطا کی، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتا رہا، لوگوں سے لڑتا رہا، قتال کرتا رہا، یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا تھا، وہ کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے مال عطا کیا اور میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ پورا مال میں نے خرچ کر دیا۔ اور تیسرا آدمی جو قاری قرآن تھا، عالم دین تھا، کہے گا، اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، میں نے قرآن کی تلاوت کی، صبح شام تیری قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا، کذبتا کذبتا کذبتا، تم جھوٹے ہو، جھوٹ کہتے ہو۔ مجاہد سے کہے گا، تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے مجاہد کہیں، مجاہد فی سبیل اللہ کا تجھے لقب دیا جائے، شہرت کے لیے تو نے جہاد کیا تھا۔ اور اللہ کہے گا، تو نے مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے فیاض کریں، بڑا ہی سخی انسان ہے، اللہ کی راہ میں بہت ہی خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ کہے گا، تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی تاکہ تجھے قاری قرآن کہا جائے، تو نے اللہ کی میرے دین کی تبلیغ اس لیے کی تاکہ تجھے بہترین عالم دین کہا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا، جو تم چاہتے تھے کہ تمہاری شہرت ہو جائے، دنیا میں تمہیں تمہاری شہرت مل چکی، تمہارا بدلہ تمہیں دنیا میں مل چکا، اور آج یہاں میری دربار میں پہنچے ہو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ حکم دے گا کہ ان تینوں کو اٹھا کر اپنے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اگر میں اور آپ شہرت کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل اگر میں اور آپ شہرت کے لیے کرتے ہیں، یاد رکھیں ہمارا یہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ گرچہ اللہ دنیا میں ہمیں بدلہ دے دے، لیکن آخرت میں جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے، ہمارے لیے اللہ کے پاس کوئی اجر نہ ہوگا اور ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ حضرات،
اگر آج شہرت کے ذریعے سے میں اور آپ آسمان کی بلندی کو پہنچیں گے، یاد رکھیں وہ دن دور نہیں کہ میں اور آپ زمین کی پستی میں آ گریں گے، یاد رکھیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو شہرت سے بچائے رکھیں، گمنامی کی زندگی کو گزاریں، اور اللہ کے نبی نے جیسی زندگی گزاری تھی، اتنی سادگی پسند زندگی، خاکساری والی، عاجزی والی زندگی، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے دامن کو شہرت سے بچائے رکھیں۔ بس انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین، سب سے پہلے مجھ ناچیز کو اپنی کہی ہوئی باتوں پر اور پھر آپ تمامی حضرات کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے جس طرح خاکساری والی زندگی، عاجزی والی زندگی گزاری، اللہ ہمیں بھی شہرت سے دور گمنامی کی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، آج تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان مظلومین کی تو مدد فرما لے، ظالموں کو ہدایت دے یا پھر نشان عبرت بنا دے، انہیں ہلاک اور برباد کر دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ، حالت ایمان، حالت اسلام پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔